إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا
علما رب زدنی علما. ہر قسم کی تعریفات خالق کائنات اور مالک موسمات کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم غلامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم ہے. ذات مبارکہ مطہرہ کہ خالق کائنات نے جن کو کائنات کے واسیوں کے لیے رہبر، رہنما اور ہادی بنا کے بھیجا ہے. گزشتہ مجالس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین ان کا تذکرہ ہو رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا نکاح جس اہلیہ سے کیا وہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. دوسرا نکاح ام المؤمنین سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا تھی. اور تیسری اہلیہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تشریف لائی وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی. اور چوتھا نکاح وہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی ذات گرامی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا نکاح عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے ہوا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 5 سال پہلے پیدا ہوئی. اور پھر جس خانوادے میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نے اپنی لڑکپن سے جوانی تک کے ایام کو گزارے ہیں وہ ایسا خاندان ہے کہ جو آپ کے یمین و یسار تھے اعزہ و اقارب کہ خاندان عجب رفعتوں والا عظمتوں والا. اماں جی کے والد گرامی ہیں عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی والدہ سیدہ زینب بنت مظعون رضی اللہ تعالی عنہا ہے. ابتدائی زمانہ میں مسلمان ہونے والا اور اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچنے والا اور مدینہ کے اندر سب سے پہلی خاتون ہے جو بقیع کے قبرستان میں دفن ہوتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نماز جنازہ پڑھائی. اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے ماموں ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی محبت سے ان کے ساتھ جب وہ فوت ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا، آنکھوں میں آنسو آئے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ جب پڑھانے کے بعد تدفین کی تو آپ نے فرمایا پتھر اٹھا کے لاؤ جو اس قبر کے سرہانے رکھا جائے. پتھر ذرا بڑا تھا اٹھایا نہیں گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے پتھر اٹھا کر قبر کے سرہانے رکھا. کہا یہ نشانی رکھی ہے کہ اگر میرے خانوادے میں اگر اور اب کوئی فوت ہوگا تو اس قبر کے قریب میں اس کو دفن کروں گا. قبر کے اوپر لکھنا اس کو پختہ کرنا اس سے منع کیا ہے، لیکن قبر کے سرہانے پتھر بطور نشان رکھنا اس حدیث سے جو ہے نا وہ مسئلہ سامنے آتا ہے. اس لیے اگر کسی نے بقیع کے قبرستان کو دیکھا ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے کہ قبر کے سرہانے کچھ نہ کچھ بڑے بڑے پتھر ہوتے ہیں. وہ یہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ جو اماں جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ماموں ہیں ان کی قبر کے نشان نبی نے اسلام میں رکھا تھا. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا ہیں زید بن خطاب جن کے بارے میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ زید مجھ سے پہلے مسلمان ہوئے
اور مجھ سے پہلے شہادت کے منصب علیہ میں فائز ہوئے، اور کہا جب باد صبا چلتی ہے تو مجھے زید کی وفا کی پیغام دیتی ہے، اس کی خبر دیتی ہے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پھوپھی ہیں سیدہ فاطمہ بنت خطاب، یہ وہی ہیں جن کے گھر جانے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تھے اور بعد میں اسلام کو قبول کرنے کا سبب بنی تھی، وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے خاوند زید سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے، ان افراد کے درمیان ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما وہ پرورش پاتی اور اپنی جوانی کو پہنچتی۔ ابتدائی طور پر جو پہلا نکاح ہوا وہ سیدنا خنیف بن خدافہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہوا، السابقون الاولون میں سے، ابتدائی دور میں مسلمان ہونے والوں میں سے۔ ابھی نبی اسلام دار ارقم منتقل نہیں ہوئے تھے کہ اس سے پہلے ہی یہ سیدنا خنیس رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے، ان سے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا۔ پھر مدینہ میں ہجرت کی اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، یہ خامد جو پہلا ہے یہ بدر کے اندر شامل ہوئے، بدری صحابی، اور بدر کے اندر ان کو شدید زخم آئے، لیکن بہرحال بدر سے جب واپس آئے تو ان زخموں کی وجہ سے سیدنا خنیس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ وفات پاتے۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ اس وقت عمر تقریباً 20 سال تھی جب جوانی میں بیوہ ہوئی۔ تو یہ پہلا نکاح تھا سیدہ ام المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے، بیٹی جو ہے وہ انتہائی عبادت گزار، اللہ کی بندگی کرنے والی، لیکن یہ غم ایک بہت بڑا غم تھا ایک باپ کے لیے، جوانی میں بیوہ ہو۔ عدت گزرنے کے بعد صحیح بخاری میں آتا ہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچ بچار کرتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ کس سے طے کروں، وہ بھی اسلام ایمان میں اول، نیکی میں بھی اول ہو، جو میری بیٹی کے ہم پلہ بھی ہونا عبادت و بندگی کے حوالے سے۔ نگاہ انتخاب ٹھہرتی ہے تو سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ پہ، صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کے پاس آتے ہیں، کیونکہ بدر کے موقع پر ہی نبی اسلام کی بڑی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ انہوں نے وفات پائی تھی۔ تو آج کل وہ چونکہ اکیلے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ تشریف لائے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے عثمان، اگر آپ چاہیں تو میں اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کا نکاح آپ سے کر دیتا ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس معاملہ میں غور کروں گا، پھر جواب دوں گا۔ کچھ وقت کے بعد، کچھ ایام کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے خیال کیا کہ میں ابھی یہ ارادہ نہیں رکھتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے لیے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کی، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب ہی نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے دکھ پہنچا کہ انہوں نے انکار کر دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب ہی نہیں دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انکار کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے اپنی بیٹی کا نکاح کے لیے پیشکش کی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے انکار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل تمہاری بیٹی کے لیے عثمان سے بہتر رشتہ عطا فرما دے اور تمہاری بیٹی سے بہتر بیوی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ اور بعد میں پھر جب ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بات کر لی تو اس کے چند دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پیغام نکاح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے کوئی نکاح اپنی مرضی سے نہیں کیا
جس خاتون سے بھی نکاح کیا اللہ کے اذن سے کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اور نبی الاسلام اللہ کے حکم کے مطابق سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے لیے پیغام نکال دیا۔ بعد میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور کہا آپ نے مجھ سے بات کی، لیکن آپ کی بات کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات کر چکے تھے کہ میں حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے میں خاموش رہا تاکہ نبی اسلام کا راز فاش نہ ہو، ورنہ اگر نبی اسلام نے یہ بات نہ کی ہوتی تو میں خود تمہاری بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار تھا، نکاح کر لیتا، لیکن نبی اسلام نے چونکہ بات کی۔ اس حدیث کے اوپر امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کسی ہم پلہ بندہ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ آج یہ بھی بڑی بات ہے کہ بیٹیاں اللہ عز و جل نے دی رکھی ہیں، سب کو بیٹیاں اللہ دیتے ہیں، لیکن منتظر رہنے والے منتظر ہی رہتے ہیں کہ کوئی پوچھے تو پھر ہم بات کریں۔ نہیں، بیٹی والا بھی کسی کے سامنے بیٹی کے رشتے کی بات کرے، جائز ہے، درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ رشتے کی بات بیٹی کا باپ بھی کر سکتا ہے، اس حدیث سے یہ بات سامنے ہے۔ بہرحال ہجرت کے تیسرے سال سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا، اور عام مسلم کی حدیث میں آتا ہے کہ آپ اسلام کی ازواج مطہرات کا حق مہر 500 درہم تھا، اور ایک روایت میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق 400 درہم کا تذکرہ آتا ہے کہ 400 درہم کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا۔ اما علی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی اسلام کی رفاقت ایک رفاقت ایسی ہے جس کائنات میں سب سے بڑھ کر رفاقت ہے، اور یہ رفاقت کا ہی اعزاز ہے کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، ان کا یہ شرف اور عظمت ہے، تو یہ اعزاز اور شرف بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے۔ اما علی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا باقی ازواج مطہرات کی طرح وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی انتہائی خواہش مند تھی۔ ایک سفر میں اما علی عائشہ رضی اللہ عنہا اور اما علی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ دونوں ساتھ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دل میں جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت اور قرب ہے، نبی اسلام اس کا اظہار فرمایا کرتے تھے۔ دوران سفر یہ کام ہوتا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سواری پر اور اس کے اوپر پالکی تھی، پتہ نہیں چلتا تھا کہ بیٹھنے والا کون ہے، چاروں طرف سے پردہ ہوتا ہے۔ نبی اسلام اس سواری کے ساتھ چلتے تھے جس میں ہماری عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی تھی۔ ایک جگہ رات کو اسٹے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج وہ اکٹھی تھی، تو ہماری حفصہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایسا نہ کرے کہ تم میرے ساتھ سواری بدل دو۔ مطلب یہ تھا کہ سواری بدلوں گی تو پھر دیکھوں گی کہ نبی اسلام سواری کے ساتھ آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ اگر آپ اسلام ساتھ چلیں گے تو یہ رفاقت کے لمحات میسر آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا سواری بدل لیتے ہیں، نبی اسلام کو علم نہیں ہے۔ ہماری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سواری پہ بیٹھی جس پہ ہماری حفصہ رضی اللہ عنہا پہلے بیٹھی، اور ہماری حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس سواری پہ بیٹھی اس پہ پہلے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا بیٹھی۔ نبی اسلام کو علم نہیں ہے، آپ اسلام پہلے کی طرح اسی سواری کے ساتھ چل رہے ہیں جس پہ پہلے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا تھی اور آپ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا۔ یہ رفاقت کی طمع تھی، یہ دل میں آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل، آپ اسلام کی نزدیکی اور آپ کی رفاقت میں۔ گاڑی میں بھی ہوتا ہے نا کہ دو سواریوں کی گاڑی ہو تو بندہ کہتا ہے کہ یہ دونوں سیٹوں پہ ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں، باقی افراد جو ہے نا وہ ادھر ادھر، بچے بھی ادھر ادھر منتقل کر دیتے ہیں تاکہ رفاقت ساتھ رہے۔ یہ اپنائیت کی بات ہے، یہ اللہ عز و جل نے دلوں میں محبت کی بات رکھی۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مہمان آئے، آپ نے اسلام میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو پیغام دیا کہ کھانا تیار کر کے بھیجنا۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہ نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا تاکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے میرا کھانا پہنچے اور آپ نے اسلام وہ کھانا تناول کریں مہمانوں کے سامنے۔ کھانا تیار کر کے بھیج دیا۔
ادھر اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ کو پتا چل گیا کہ کھانا ادھر سے پہلے آ گیا. اپنی باندی کو بھیجا جلدی سے, کہا جب یہ کھانا لے کے جاؤ نا تو جاتے ہی وہ کھانا ہاتھ مار کے گرا دینا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کھانا کھائیں. تو باندی نے ایسا ہی کیا, جو لونڈی تھی وہ جب گئی تو وہ کھانا رکھا جا چکا تھا. جب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کھانا بھیجا وہ آیا, اس باندی نے ہاتھ مارا, وہ کھانا گر گیا, برتن بھی ٹوٹ گیا. نبی علیہ السلام دیکھ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو کھانا پہلے آیا تھا اس کو اکٹھا کیا, مہمانوں کو کہا کہ ہم یہ کھائیں, جو پہلے آیا ہے نا وہ کھائیں. نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کو وہ کھانا کھلایا اور برتن ٹوٹ گیا. تو وہ برتن جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف سے آیا تھا, نبی علیہ السلام نے اس باندی کو کہا یہ برتن اور یہ اس میں جو کھانا ہے یہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف لے جاؤ اور کہو کہ برتن کے بدلے یہ برتن آپ رکھ لیں اور جو کھانا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ یہ تناول فرمائیں. تو اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت میں, محبت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر پیش ہونے کی یہ خواہش تھی, یہ آرزو تھی, یہ طمع تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. قرآن مجید سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ قرآن مجید کے حفاظ شہید ہو رہے ہیں, تو قرآن مجید 2 جلدوں میں اکٹھا نہیں ہے, ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کا کوئی حصہ محوی نہ ہو جائے حصہ ہم سے. آپ ایسا کریں کہ قرآن مجید کو اکٹھا کر لیں ایک جگہ پہ. نبی علیہ السلام کے زمانہ میں سارا قرآن مجید لکھا گیا لیکن ایک جگہ پہ اکٹھا نہیں تھا, متفرق تھا. مختلف افراد کے بعد کوئی سورت ہے, کوئی پارہ ہے, 2 صورتیں, 3 صورتیں, 4 صورتیں, اس طرح بکھرا ہوا. لیکن آپ نے اسلام کے زمانہ میں سارا لکھا ہوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید حضرت زید بن ثابت جو سب سے بڑے قاری تھے قرآن کے, ان کی ڈیل میں اکٹھا کرا. 2 جگہ, ایک جگہ پر قرآن مجید اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد وہ قرآن مجید اس کی محافظت کا ذمہ جو ہے وہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ہے. وہ صحیفہ ہماری حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تھا. اس لیے یہ محافظت کرنے والی قرآن کا یہ اعزاز ہماری حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو حاصل ہے. اور پھر عمر رضی اللہ تعالی عنہ دور کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جب قرآن مجید کو ایک لحن قریش کے لحن پہ اکٹھا کیا گیا تو اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیفہ اٹھایا ہماری سے, کہا ہماری وہ جو آپ کے پاس نبی اسلام کے لحن میں لکھا ہوا وہ قرآن ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کہنے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اکٹھا کیا تھا, وہ دے تاکہ ہم اس کو کاپیاں بنا کر جو ہے نا وہ مختلف ممالک کے اندر جہاں اسلام پھیل چکا ہے وہاں پر پہنچا دیں. اس قرآن مجید سے پھر لکھا گیا. پھر وہ صحیفہ دوبارہ اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا اور جب تک اما جی زندہ رہی وہ قرآن مجید کا نسخہ سیدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اندر انتہائی طبیعت کے اندر سادگی تھی, بلکہ سادگی کی بھی انتہا تھی, بڑی سخت گیر زندگی بسر کرتے تھے, لیکن وقت بڑا تنا تھا, کڑا تھا, صحت ڈاؤن ہو رہی تھی. اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن اپنے بابا سے کہتی ہیں کہ بابا آپ اگر اس سے بہتر اچھا نرم لباس پہنے, بڑا کھردرا لباس ہوتا ہے آپ کا, اللہ نے وسعت دے دی ہے, کچھ بہتر اور اچھا لباس پہن لیا کریں, تو کھانا جو کھاتے ہیں اس سے کچھ بہتر کھانا کھا لیا کریں تاکہ آپ کی طبیعت جو ڈاؤن ہو رہی ہے, صحت جو ہے وہ ایسا ایسا کمزوری کی طرف جا رہی ہے, بہتر ہو جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بیٹا کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو وقت گزارا تھا وہ سختیاں آپ بھول گئی. آپ نے اسلام میں بڑی قسم کرسی کے ساتھ زندگی بسر کی اور آپ نے وہ دن آپ نے اسلام کے ساتھ بتائے ہیں, کیا وہ دن بھول گئے؟ کیا وہ سادگی کے دن بھول گئے؟ آج جب تک زندہ رہوں گا اسی طرح جس طرح نبی اسلام نے زندگی بسر کی, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی بسر کی, اسی طرح بسر کروں گا یہاں تک کہ چلتا ہوا ان کے ساتھ جنت میں پہنچ جاؤں, ان کی رفاقت کو دنیا کو چھوڑ جاؤں جب تک. کہا تم اس وقت کو بھول گئے. متعدد بار یہ بات کہی تو اما جی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر گریہ تاری ہوئی.
آنکھوں میں سے آنسو آ گئے، رو پڑے. ایک وقت وہ تھا لیکن باپ کی محبت تھی جس کی بنا پر اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسی بات کی. سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے مزاج اللہ نے بنائے ہیں. کسی کے مزاج کے اندر ذرا تیزی ہوتی ہے، کوئی نرم ہوتا ہے، کوئی بڑا ہی بردبار ہوتا ہے، حلم والا ہوتا ہے. اما علی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مزاج کے اندر جو ہے نا تھوڑی سی تیز مزاجی کی کیفیت تھی. ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے تو ام المؤمنین سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد حیی بن اخطب یہودی تھے. تو کسی بات پر ذرا تلخی ہوئی تو اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو کہہ دیا کہ آپ ایک یہودی کی بیٹی ہیں. بات تو ٹھیک تھی لیکن یہ بات ان کو تکلیف دے گئی، لیکن بات بھی تلخی میں ہوئی. اما جی صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی. نبی اسلام تشریف لائے تو ایک روایت میں یہ بات آتی ہے کہ اما جی عائشہ رضی اللہ عنہ اور اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں نے یہ بات کہی کہ ہم آپ سے فضیلت رکھتی ہیں، کیونکہ آپ نے اسلام کو چچا کی بیٹی ہے، بھائی کی بیٹی ہیں، بھتیجیاں لگتی ہیں، اور ہم آپ کی بیویاں ہیں، اس لیے ہم آپ سے فضیلت رکھتی ہیں. سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ رو رہی تھی. نبی اسلام تشریف لائے تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا جی یہ بات کہی ہے مجھ کو. نبی اسلام نے فرمایا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا ان کو کہ میں ہارون نبی ہارون علیہ السلام کی بیٹی ہوں، میں موسیٰ علیہ السلام نبی وہ میرے چچا ہیں، ہارون علیہ السلام میرے باپ ہیں، موسیٰ علیہ السلام جو نبی ہیں وہ میرے چچا ہیں، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خامد ہیں، تم مجھ پر فضیلت کیسے رکھتی ہو؟ میرے رشتے کو کم عزت والے ہیں، شرف والے ہیں. یہ نبی اسلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس وقت بات کہی جب اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو یہ بات کی کہ ہم آپ سے فضیلت رکھتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اللہ کے ہاں سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قدر و قیمت، ان کا مقام، ان کی رفعت، ان کی عظمت، ان کا شان جو ہے اس بات سے ہمارے سامنے واضح ہوتا ہے، مزید آشکار ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بشری تقاضے کی وجہ سے اپنی ازواج 11 ازواج مطہرات میں سے اس ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو طلاق دے دی. ایک طلاق رجعی طلاق دی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بشری تقاضے کی ایک کمزوری کی وجہ سے یہ بات کہی. لیکن پھر کیا ہوا؟ آسمان سے اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیج دیا. اللہ عز و جل نے نمائندہ آسمان سے جبریل سید الملائکہ فرشتوں کا سردار اترتے ہیں اور آ کے اللہ کا پیغام دیتے ہیں ارجعی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ کے محبوب پیغمبر اللہ فرماتے ہیں کہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے رجوع کر لے، فإنها صوامة قدامة وإنها زوجتك في الجنة. وہ تو تہجد گزار، نفلی روزے رکھنے والی، اور اللہ نے ان کو آپ کے لیے جنت میں بھی رفیقہ حیات کے طور پہ پسند فرمایا ہوا ہے. اسے رجوع کریں. اللہ نے رجوع کرنے کا حکم دیا. ساتھ یہ بات نہیں انہا صوامۃ، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والی، قدامۃ، بہت زیادہ قیام کرنے والی ہے. یہ وصف ہے ان کے اندر. یہ اللہ عز و جل کی طرف سے جبریل علیہ السلام کا کام ہے. اس سے ہماری حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی عرفت، ان کی عظمت اور ان کی شان بھی ہمارے سامنے آشکار ہوتی ہے. اس لیے ہماری عائشہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی ازواج مطہرات میں سے یہ حفصہ بنت عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما جو میری برابری کیا کرتی تھی. ازواج مطہرات میں سے یہ وہ خاتون ہے جو میری برابری کیا کرتی تھی، کیونکہ وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور قریش میں سے، آپ اسلام کی 5 بیویاں قریش میں سے، جن میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ دونوں قریش میں سے. بہرحال اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ علم میں بھی، فہم کے اندر بھی، بصیرت کے اندر بھی جستجو رکھنے والے. ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بدری صحابی جو ہیں جو بدر میں شامل ہوئے دوزخ میں نہیں جائیں، دوزخ کے پاس بھی نہیں ہوئے. تو اما جی حفصہ رضی اللہ عنہا فرمانے لگی اللہ کے رسول وہ جو قرآن نے کہا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کہ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پہ وارد نہ ہوگا، تو سب وارد ہونے والے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟
نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے آگے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، پھر اللہ تعالیٰ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ہم کو نجات دے دیں گے، جو ظالم ہیں وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیں گے، بدر والا کوئی بھی ہے گزرے گا لیکن اللہ عز و جل نجات عطا فرمائے۔ بہرحال ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی مسلسل عبادت گزار، حتیٰ کہ جب اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ جو وحی کے لیے الفاظ آئے نا صوامۃ، بہت زیادہ نفلی روزے رکھنے والے، تو یہ نفلی روزے کا تسلسل ہی تھا کہ جس دن اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا اس دنیا فانی سے رخصت ہوتی ہیں تو اس دن انہوں نے روزہ رکھا ہوگا۔ روزے کی حالت میں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اس دنیا فانی سے رخصت ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت تقریباً 8 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی، 8 سال تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت رہی زندگی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً 33 برس زندہ رہے اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور 45 ہجری میں، ہجرت کے 45ویں سال اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا مدینہ میں وفات پاتی ہیں، اور اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نماز جنازہ، ان کی نماز جنازہ مدینہ کے گورنر مروان بن حکم اس نے ادا کیا، اور آپ اما جی حفصہ رضی اللہ عنہا کے 2 بھائی حضرت عاصم اور عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ اما جی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بقیع کے قبرستان میں دفن کرتے ہیں۔ یہ ہے ہماری چوتھی ماں ام المؤمنین سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے وہ مالک ہمارے حال پر رحم فرمائے، صحت عافیت ایمان کے ساتھ ہمیں زندگی عطا فرمائے، اسلام پر ایمان پر توحید پر زندگی اسی پہ ہمارا خاتمہ فرمائے، دنیا آخرت کی رحمتیں برکتیں آسانیاں عزت ممالک ہمارے مقدر میں فرمائے، دنیا آخرت کے دکھ تکلیفیں پریشانیاں اور ذلتوں سے مالک الملک ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔